اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تراویح میں ہمارے 13.5 پارے مکمل ہو گئے اور ہماری تفسیر اور خلاصہ وہ 6 پارہ چل رہا ہے۔ 6 پارے میں دوسرے پاؤ میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے دشمن کے ہاتھوں کو آپ سے روک دیا۔ علماء نے لکھا کہ اللہ پاک کی طرف سے ایسے کئی سارے انعامات ہوئے کہ دشمن باوجود اس کے کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کو نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کے دلوں میں روک ڈال دیا۔ مثلا صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کے 70 لوگ مسلح پوری کوشش میں تھے کہ مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چند ایک مسلمانوں کو حفاظتی نقطۂ نظر سے دائیں بائیں پھیلا رکھا تھا کہ اگر کوئی ایسے خطرات ہوں تو اس کے اوپر نظر رکھیں۔ تو چند ایک مسلمانوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَهُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ تو اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا اپنی قدرت کاملہ سے، وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اسی طرح ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور مختلف گھاٹیوں میں آرام کے لیے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گئے اور اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ ایک دیہاتی اس نے دیکھا تو وہ آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہاتھ میں لے کر سونت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا من یمنعک منی، آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ اللہ۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس کے اوپر ایک کپ کپی سی لرزہ سا طاری ہو گیا، اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی۔ آپ علیہ السلام نے وہ تلوار لے لی اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ پاک نے کافروں کو قدرت کے باوجود ان کے ہاتھوں کو آپ سے روکے رکھا۔ اگلی آیتوں میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 نگہبان متعین کیے تھے۔ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادیں تھیں۔ ان 12 اولادوں سے
آگے حضرت کا خاندان چلا تو پورے ایک قوم بن گئی۔ تو اس طرح سے نگرانی کے لیے، انتظامی معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 12 نگران متعین کیے ہوئے تھے، جسے اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے اس بات کا عہد لیا گیا ہے کہ آمنتم برسلی لئن اقمتم الصلاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہ، کہ ایک تو ہمارے نبیوں پر ایمان لائیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، لیکن فبما نقضہم میثاقہم، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو توڑ دیا، یعنی انہوں نے اس کا پاس نہ کیا، بلکہ جو احکامات اللہ نے ان کے ذمے لگائے تھے اسے پس پشت ڈال دیا، اور اس کی سزا اللہ نے انہیں یہ دی کہ ان کے قلوب سخت کر دیے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جب کوئی انسان روح گردانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، وہ پھر اس سے خیر کی توفیق چھن جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور ایسے دل سخت ہوئے کہ الیاذ باللہ انبیاء کو قتل کرنے کے درپے رہتے تھے۔ اگلی آیات میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس رکوع میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کچھ حالات ذکر کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مصر سے نکل آئے اور پیچھے فرعون ان کے تعاقب میں نکل آیا، فرعون اپنی فوجیں لے کر، تو اللہ پاک نے ان کے ساتھ یہ کرم فرمایا کہ انہیں آگے پانی تھا، اس میں سے ان کے لیے راستے بن گئے، یہ آسانی سے گزر گئے، اور فرعون اور اس کی فوجیں جب وہ ان راستوں میں داخل ہوئیں تو اللہ کے حکم سے پانی چل پڑا، فرعون اور اس کی فوجیں اور اس کے لوگ تباہ ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے انہیں دوبارہ سے مصر پر، جہاں پہلے یہ ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ جہاں اس طرح سے ان کو اس نے مصیبت میں مبتلا کر رکھا تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور دین کی برکت سے اللہ پاک نے اسی شہر پر اور اسی ملک پر انہیں قبضہ دے دیا، یعنی آنکھوں کے سامنے دشمن، اور ایسا دشمن جو انا ربکم الاعلی کے دعوے کیا کرتا تھا، اور جو زندہ انسانوں کے ہاتھوں میں میخیں گڑوا دے، اس کو اللہ نے عبرتناک پکڑ سے دوچار کیا اور عبرتناک سزا دی، اور انہیں اللہ پاک نے دوبارہ مصر پر حاکمیت عطا کی، ملک عطا کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں سب سے پہلے تو اللہ پاک کے انعامات بتلائے کہ دیکھو ہم پہ اللہ پاک کے انعامات کتنے ہیں، کہ اللہ پاک نے روحانی انعامات بھی فرمائے اور مادی انعامات بھی فرمائے۔ روحانی انعامات یہ کہ بنی اسرائیل میں سے 1000 کے قریب اللہ نے نبی پیدا کیے، ہمارے آباء و اجداد
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے صاحبزادہ حضرت منشا علیہ السلام، پھر ایک سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ایک سلسلہ کہ ایک تو اللہ کا ہم پر یہ دینی انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں آباء و اجداد تو دیے، وہ انبیاء اور رسل ہمارے میں سے پیدا کیے، اور پھر جو مادی انعام اللہ نے ہم پر کیا وہ یہ کہ ہمیں اللہ نے ظلم و ستم کی چکی میں ہم پس رہے تھے، وہاں سے نکال کر اللہ نے ہمیں اقتدار دے دیا، ملک دے دیا، اور کوئی لڑائی بھی نہیں کرنی پڑی، مفت میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اللہ کے یہ احسانات بتلائے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو اب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہم جو ہے شام جہاں بیت المقدس ہے وہاں عمالقہ ایک ظالم بادشاہ تھا، تو اس نے تسلط قائم کر رکھا تھا، ہم اس کے تسلط سے شام کو، بیت المقدس کو آزاد کروا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ بات فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ترغیب پر، تیار کرنے پر اور متوجہ کرنے پر یہ لوگ تیار ہوئے، اور 6 لاکھ کے قریب کم و بیش یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے، مصر سے نکل گئے۔ چلتے چلتے دریائے اردن کراس کرنے کے بعد اریحا ایک جگہ تھی، وہاں پہنچے۔ تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے 12 سردار تھے، ان 12 سرداروں میں 2 بہت نیک سالے تھے، ایک حضرت یوشع بن نون اور ایک کالب بن آگے کوئی نام ہے، وہ 2 یہ تھے، 10 اور تھے۔ ان سرداروں کو حضرت نے بھیجا کہ ہم پورا لشکر یہیں رکتے ہیں، آپ جا کر ذرا وہاں کے حالات کا جائزہ لو کیا ہے، اور پھر آ کے ہمیں بتاؤ۔ یہ گئے، جب یہ گئے تو شام ابھی پہنچے ہیں، تو اس قوم کے ایک شخص نے ان کو دیکھ لیا، اس نے ان 12 کو ہی قابو کر لیا، اور وہ قوم عاد کی لڑی سے وہ قوم چلی آ رہی تھی، اور ان کے خوب قد و قامت تھے، ڈھیل ڈول تھے، اونچے لمبے تھے۔ تو اس نے ایک نے ہی ان 12 کو قابو کیا، اور قابو کر کے ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ تو بادشاہ نے مشورہ کیا کہ پہلے تو یہ مشورہ کیا کہ ان سب کو قتل کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ان کو قتل نہیں کرتے، ان کو واپس بھیجتے ہیں، تاکہ یہ جا کے واپس خوف و ہراس پھیلائیں گے لوگوں میں۔ تو اس نے چھوڑا ہی نہیں، چھوڑ دیا۔ جب یہ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے، اور بتلایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھی وہ تو ایسے طاقتور ہیں، اتنے اونچے لمبے ہیں، اور ہم تو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر تو یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک نے میرے ساتھ وعدہ کیے ہے، اور آیت ہے کہ آپ وہاں داخل ہوں، فتح آپ کی ہوگی، آپ ان کے جسموں کو نہ دیکھیں، اندر میں دلوں کا مضبوط ہونا یا کمزور ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جسموں پر، ظاہری طاقت پر نہ جائیں، اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں کہ جب اللہ پاک نے میرے ساتھ، ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ جب آپ کی قوم وہاں داخل ہوگی تو وہ ہتھیار چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، وہ مقابلہ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو بہت مشکل ہے۔ حضرت نے فرمایا چلو اچھا ایسا کرو کہ آپ کچھ نہ لوگوں کو نہ بتاؤ، آپ خاموش رہو، اور
اللہ کے اوپر چھوڑ دو. ٹھیک ہے. دو جو تھے حضرت یوشع بن نون اور ایک دوسرے، وہ تو خاموش رہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی. جو باقی تھے انہوں نے ایستا ایستا اپنی قوم میں دوست احباب کو یہ بات پھیلا دی کہ بھائی یہ تو موسیٰ ہمارا رگڑا نکلوائے گا، وہاں سے ہمیں لے آیا، اب یہاں ہم تو مارے جائیں گے، وہ تو بڑے طاقت والے لوگ. نتیجہ تن جب قوم میں یہ بات پھیل گئی تو قوم کا مورال ڈاؤن ہو گیا. تو حضرت موسیٰ کٹھے ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، اس سے اچھا تو ہم وہیں مر جاتے، ہم پانی میں ڈوب جاتے، اور آپ وہاں ہمیں بچا بچا کے لائے ہیں، اور اب یہاں آ کر کے آپ ہمارا رگڑا نکلوانا چاہتے ہیں، تو وہ ہم تو نہیں جائیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کریں. کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. آپ کہنے لگے ہاں ایک شرط پہ جاتے ہیں، وہ وہاں سے چلے جائیں، یعنی وہ لوگ وہاں سے گھر چھوڑ کر شہر چھوڑ کر بھاگ جائیں، چلے جائیں، پھر ہم جا کر کے وہاں قابض ہو جائیں گے. انہوں نے سوچا جیسے فرعون کے ساتھ یہاں ہوا ہے کہ ان کی فوج ماری گئی اور ہم نے مفت میں جا کے سب کچھ مل گیا، تو وہاں بھی اس طرح سے ہو جائے. تو وہ چلے جائیں پھر ہم چلے جائیں گے. حضرت نے سمجھایا لیکن وہ نہ مانے. جو دوسرے دو تھے حضرت یوشع اور دوسرے، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے بندو کیا مر رہے ہو، جاؤ، جب اللہ کا حکم ہے جاؤ تو سے، اور جا کر کے آپ مقابلہ کرو. خیر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نہیں جا سکتے. حضرت سے فرمایا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. آپ جائیں، جب آپ جائیں گے تو آپ کا رب آپ کی مدد کو آئے گا، تو آپ کو کامیابی ہوگی. اِنَّا هَاهُنَا، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. علماء نے لکھا کہ اس میں ایک تو توہین کا پہلو نکلتا ہے. اگر توہین کا پہلو نکلتا ہے پھر تو کفر تک بات پہنچ جاتی ہے. اور ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ بھئی ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں، اور آپ جائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی مدد. اس میں توہین کا پہلو نہیں ہوتا. تو خیر جب قوم کی یہ صورتحال دیکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو بہت دل برداشتہ ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ پاک میں اور میرا بھائی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یا اللہ پاک اب یا اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں ان سے جو ہے الگ کر دے. فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اے اللہ ہمارے درمیان اور ان فاسقوں کے درمیان اب تفریق پیدا کر دے. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان کا علاج کر دیتے ہیں. 40 سال تک اللہ نے فرمایا کہ 40 سال تک یہ یہیں رہیں گے، نہ گھر جا سکیں گے نہ آگے اس کو فتح کر سکیں گے. 40 سال تک. اور ان کو جو محصور کیا گیا اس جگہ پر، تو وہ جگہ ایسی تھی کہ علماء نے لکھا کہ اس میں کوئی باؤنڈری وال نہیں تھی کہ جیسے قید کرنے کے لیے بیڑی لگا دی گئی ہو، ہتھ کڑیاں لگا دی گئی ہوں، کمروں میں بند کر دیا، ایسا کچھ نہ تھا. تو یہ اس طرح وہاں، اور وہ ایریا جو تھا بعض علماء نے لکھا ہے کہ 90 میل لمبا تھا اور 30 میل چوڑا تھا وہ ایریا. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 18 میل چوڑا تھا اور 30 میل لمبا تھا. 6 لاکھ یہ لوگ تھے. تو اللہ پاک نے انہیں سزا کے طور پر یہاں محصور کر دیا. اب جب یہاں محصور ہو گئے تو بہت کوشش کی، بہت کوشش کرتے کہ ہم یہاں سے نکلیں اور اپنے وطن واپس پہنچ جائیں، لیکن تھک ہار کے رات گزارتے، صبح کو پھر 0 پوائنٹ پہ پہنچے ہوتے. جہاں سے گئے وہیں پہنچے، جہاں سے گئے وہیں پہنچے. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی یہیں تھے، تو وہ بھی دعا کرتے تھے. بعض علماء نے لکھا کہ ان کی برکت سے پھر اللہ نے انہیں یہاں بھی انعامات دیے. مثلا یہاں سخت گرمی تھی، دھوپ تھی،
تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان پر بادل کر دیے. جب یہ نکلتے تو بادل سایہ کر دیتا, چھتری ہو جاتی. پانی نہیں تھا, پتھر تھا. اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے تو 12 چشمے جاری ہو جاتے. من و سلوہ اللہ پاک نے یہاں اتار دیا. لائٹ کا انتظام نہیں تھا تو ایک ستون سے ایسی لائٹ روشن ہوگی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے 40 سال تک یہ یہیں رکے رہے. اور علماء نے لکھا کہ 40 سال میں اللہ تعالیٰ کا نظام, اگر لباس ہے تو وہ لباس پھٹتا نہیں تھا. جیسے جیسے آدمی بڑا ہوتا تو اس کا لباس بھی ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے. 40 سال کے بعد یہ جب مر کھپ گئے اور ان کی آگے نسل آ گئی, اور ادھر حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت آ گیا. حضرت بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے. تو پھر ان کی جو آگے اولادیں تھیں, انہوں نے حضرت یوشع بن نون کے ہاتھ پر جو ہے اس بات کا عہد فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم جنگ کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں. 40 سال کے بعد پھر جب انہوں نے جہاد کیا تو اللہ نے انہیں کامیابی نصیب فرمائی. اگلی آیات میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا حال ذکر کیے ہیں, حابیل اور قابیل. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت چونکہ میاں بیوی تو حضرت ہی تھے, تو حضرت کے ہاں جو اولاد پیدا ہوتی تو اللہ پاک نے اس کا ضابطہ یہ بنایا کہ ایک حمل سے ایک بیٹا بیٹی پیدا ہوتے, وہ آپس میں سکے بہن بھائی شمار ہوتے. دوسرے حمل سے جو پیدا ہوتے بیٹا بیٹی, وہ آپس میں سکے بہن بھائی ہوتے. پہلے حمل کا بیٹا دوسرے حمل کی بیٹی کے ساتھ, اور دوسرے حمل کا بیٹا اس طرح سے آپس میں رشتے ہوتے. تو حابیل جو تھا, جس لڑکی کے ساتھ حابیل پیدا ہوا وہ لڑکی قبول صورت تھی, اور جس لڑکی کے ساتھ قابیل کی پیدائش ہوئی وہ لڑکی خوبصورت تھی, قابیل کی بہن تھی. تو ضابطے کے تحت قابیل کی بہن حابیل کے نکاح میں آنی تھی. لیکن قابیل نے دیکھا کہ بھئی میری حق میں تو قبول صورت ہے. اس نے کہا کہ نہیں, میں تو, انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط ہے. تو کہا کہ بھئی قربانی کرتے ہیں, جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی وہ حق پر. تو حابیل نے ایک جانور ذبح کیا اور ذبح کر کے چھوڑ دیا. آسمان سے آ گئی, اس نے اس کو جلا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حابیل حق پر ہے. قابیل نے کچھ غلہ جو ہے وہ رکھا, آسمان سے آگ نہیں آئی, تو اس کا مطلب یہ ہے وہ غلط ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد وہ سمجھ جاتا. تو کہنے لگا قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ, کہنے لگا کہ میں تو آپ کو قتل کروں. وہ قابیل دوسرے بھائی اس سے کہنے لگا میں تو آپ کو قتل کروں گا. انہوں نے کہا کہ انما يتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ متقین کی قربانیوں کو قبول کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے میں راست پر ہوں. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک, اگر آپ میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے بھی مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں یہ حرکت نہیں کروں گا کہ میں آپ کا خون بہاؤں اور آپ کو قتل کروں. نتیجتاً یہی ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. یہ روئے زمین پر پہلا قتل. اب قتل کرنے کے بعد کیا کرے, اس جرم کو کیسے چھپائے, کوئی طریقہ کار نہیں. بڑا پریشان کہ میں اس جرم کو کیسے چھپاؤں. کوئی تو اللہ پاک نے اس کی ترتیب یہ ہوئی قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین. ایک کوا نے دوسرے مردہ کوے کو زمین کھودی, اس میں ڈال دیا. اس نے دیکھا تو کہنے لگا اے کاش میں تو اس کوے سے بھی کیا گزرا, اس کوے میں زیادہ عقل ہے کہ اس نے اپنے مردہ کوے کو کس طرح سے زمین میں چھپا دیا.
تو پھر اس نے اپنے بھائی کو اس طرح سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس برائی کا ارتکاب سب سے پہلے روئے زمین پر قابل نے کیا ہے، قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا وبال جہاں قاتل پر پڑے گا وہاں قابل پر بھی پڑے گا، اس لیے کہ وہ برائی کا آغاز کرنے والا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ برائی کے کام میں پہل نہیں ہونی چاہیے، نیکی کے کام میں تو آدمی پہل کرے تاکہ بعد میں جتنے بھی لوگ نیکی کریں تو اس کا اجر و ثواب۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے اگلی آیات میں ڈاکے کی، چوری کی، ان چیزوں کی سزائیں بیان کی۔ یاد رکھیں شریعت مطہرہ میں جو سزائیں ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک ہے تعزیرات، یہ قاضی کی ثوابدید پر ہے، حاکم کی ثوابدید پر۔ ایک ہے حدود، یہ اللہ کی طرف سے متعین، اور ایک ہے قصاص، یہ بھی اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ حدود وہ سزائیں ہیں جن میں اللہ کا رنگ غالب ہے، یعنی ان کا تعلق بندوں سے بھی ہے، بندوں کے معاف کرنے سے وہ معاف نہیں ہوں گی۔ اور یہ 5 سزائیں، ان میں کوئی انسان کمی پیشی بھی نہیں کر سکتا۔ ایک یہ ڈاکہ، اس کی سزا، چوری کی سزا، زنا کی سزا، اور کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگانے کی سزا، اور شراب، یہ 4 سزائیں جو میں نے ابھی ذکر کی یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ 5ویں شراب کی سزا، یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ 5 سزائیں جو ہیں یہ حدود کہلاتی ہیں، یہ بندے کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوں گی، یہ اللہ تعالی کا حق ہے۔ اور قصاص جو ہے یہ بھی ایک سزا ہے، لیکن اس میں بندے کا حق غالب ہے، اگر کوئی بندہ معاف کرتے ہیں تو معاف ہو جائے گی، اس کا ذکر ہے۔ اگلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں پہنچنے سے پہلے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف نہیں لائے تھے تو یہودیوں کے 2 قبیلے، ویسے تو 4 قبیلے آباد تھے لیکن 2 قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر جو ہے یہ مالی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے بنو قریظہ سے فائق تھی، اور بنو قریظہ کمزور تھی۔ تو بنو نذیر نے بنو قریظہ پر دباؤ ڈالا، اور دباؤ ایسا کہ انہیں اس معاہدے پر مجبور کیا کہ اگر ہمارا کوئی آدمی قتل ہوگا تو ہم اس کے انتقام میں تمہارے 2 آدمی قتل کریں گے، اور اگر تمہارا کوئی آدمی قتل ہوگا تو اس کے بدلے میں ہمارا آدمی قتل نہیں ہوگا، ہم کچھ تاوان دے دیں گے، اس طرح کا۔ یعنی اور وہ مجبور ہو گئے، اس لیے مجبور ہو گئے کہ ان کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو اس وقت اتفاق ایسا ہوا کہ بنو قریظہ نے بنو نذیر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ جب بنو قریظہ نے بنو نذیر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور وہ اس کے لیے تیار ہوئے کہ بھی قصاص میں ہم آپ کے 2 آدمی قتل کریں گے، انہوں نے کہا نہیں، 2 آدمی کو قتل، ایک جس نے قتل کیا وہی قتل ہوگا۔ انہوں نے کہا ہمارا معاہدہ، انہوں نے کہا معاہدہ نہیں۔ نتیجتاً ان کی آپس میں جب کلش ہوتی رہی تو لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی بجائے اس کے کہ آپس میں آپ دست و گریباں ہوں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ میں، تو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ بنو نذیر والے جو تھے وہ شرارتی تھے، تو انہوں نے اپنے کچھ آدمی بھیج کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ دیکھنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آیا ہمارے حق میں آتا ہے یا ہمارے خلاف آتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس یہ فیصلہ لے کر کے آتے ہیں تو آپ بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اور اگر
آپ فیصلہ نہ بھی کرنا چاہیں ان کے درمیان تو آپ کو حق حاصل ہے، آپ چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر، اور اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، آپ کسی کی پرواہ نہ کریں۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس حضور کے فیصلے کو نہیں مان رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، یہ پورا رکوع اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا ضابطہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے تھے، یہ تو تورات میں موجود ہے، لیکن یہ لوگ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یہ لوگ اپنی کتاب میں تحریف کر رہے ہیں، اس کو تبدیلی کر رہے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اگلی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ بنو قریظہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے جتنے بھی قبائل تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا معاہدہ کر لیا تھا کہ مدینہ میں اگر کوئی ہمارے خلاف آتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے خلاف ان کی معاملت نہیں کریں گے، آپ کے اوپر کوئی چڑھائی کرتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، یعنی مدینہ میں ہم آپس میں متحد ہوں گے۔ تو یہ جو بنو قریظہ تھے انہوں نے یہ کیا کہ مشرکین مکہ کو دعوت دی، اور ویسے تو معاہدہ تھا لیکن در پردہ انہوں نے بغاوت کی کہ انہیں اپنے قلعے میں بلا کر ان سے مسلمانوں کے خلاف جو ہے ایک محاذ کا اور ایک لڑائی کا پروگرام بنا، اور ادھر یہ کیا انہوں نے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھی ہوئی تھیں، اور کچھ لوگ ان کے بنو قریظہ کے ایسے تھے جو منافقت کے طور پر اسلام کا لبادہ چھوڑے ہوئے تھے۔ میں نے بتایا تھا پہلے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو 15 یا 20 دن محاصرہ رہا، بالآخر ان کے بچے عورتیں تنگ ہو گئے، تو ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب تشریف لے گئے تو ان کی عورتیں اور ان کے بچے ان کو چمٹ گئے اور پوچھنے لگے کہ حضور کا ہمارے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ بھئی حضور تمہاری گردنیں اڑانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کے ساتھ دوستیاں تھیں، تعلقات تھے، تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز لینا، حالات معلوم کرنا اور پھر مشرکین تک وہ حالات پہنچانا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو اللہ پاک نے آیتیں اتارتی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور بہی خواہ اور تعلق تو رکھتے ہیں، لیکن مسلمان یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ اہل کتاب یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر یا کوئی اچھائی یا تمہیں کوئی نفع پہنچے، یہ تو پوری کوشش میں ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے مٹائیں۔ تو ان کے ساتھ لین دین کے تعلقات اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن دلی تعلق اور دلی دوستی وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگلی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، ان آیات میں اللہ پاک نے ایک پیشن گوئی فرمائی کہ آگے چل کر کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے اور دین سے نکل جائیں گے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم، اللہ ایک قوم کو لائیں گے، یحبهم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرے، اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ وہ نرم ہوں گے، ایمان والوں سے محبت کریں، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے،
ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی مخالفت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ان آیتوں کا پس منظر اس طرح ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کے وصال سے پہلے ہی مسیلمہ کذاب، اسود انسی، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ فتنہ پوری طرح سے اٹھ گیا، اور کئی سارے عرب قبائل جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ بھی اسلام سے روگردانی کرنے لگے، اور بعض نے کہا کہ بھی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس طرح سے ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی۔ اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ علماء نے لکھا کہ ان آیات کا مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام۔ اگلی آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ، کہ ایمان والو، جب کافر تمہارے دین کے بارے میں کوئی ہنسی مزاح کر رہے ہوں، کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہوں، تو اس وقت آپ وہاں سے اٹھ جائیں، آپ وہاں نہ بیٹھیں۔ اگر بھول جائیں، شیطان بھلا دے، یاد آئے تو فوراً وہاں سے اٹھ جائیں۔ یعنی جس مجلس میں دین اسلام کو یا اللہ کے نبی کو اور یا دینی تعلیمات کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، تصحیح کی جا رہی ہو، وہاں ایمان والے کا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، وہاں سے اٹھنا چاہیے۔ اگلی آیات میں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود بڑے کہنے لگے اللہ کا ہاتھ تو تنگ ہے، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تو تنگ ہے، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا ہاتھ تو کشادہ ہے، اور ایسا کشادہ ہے جب سے انسانیت کو پیدا کیا ہے اس وقت سے آج تک دیتا ہی آ رہا ہے۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ تنگ ہیں، ولعنوا بما قالوا، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے ان کے ان باتوں کی وجہ سے، یعنی اس طرح کی گستاخیوں کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے، اور انہیں یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم جو بات زبان سے نکال رہے ہیں وہ کتنی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا کرنا، اپنی رضا نصیب کرنا، بہکنے بھٹکنے گمراہوں سے ہماری حفاظت کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔